کرتے تھے کہ بھائی جو فیصلہ ہے یہ کریں گے, یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں, بھائی یہ اوکے کریں گے تو کام ہوگا. یہ تو نوجوان نسل ایسی باغی ہو گئی ہے, میں ہوں, میں فیصلہ کروں گا. تو اللہ کے ہاں اللہ کے حقوق بھی ہیں, اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ہیں. تو اللہ کے مخلوق کے حقوق میں اللہ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی. بھائی بہن ہیں, خالہ چچا ماموں پہلے ہیں. سورہ نور کی کیسی زبردست آیت ہے, لیس علیکم جناح لیس علیکم جناح لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. پورے رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں. صحابہ کو جب یہ حکم دیا گیا نا کہ کسی کا مال ناحق کھانا بہت بڑا جرم ہے, تو وہ ڈر گئے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر جا کے بھی نہیں کھا سکتے, ایسا نہ ہو وہ راضی نہ ہو اور دو نوالے زیادہ کھا لیں. تو اللہ نے بیان کیا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے گھر میں کھاؤ جا کے کھانا. کوئی گناہ نہیں ہے اپنی ماؤں کے گھروں میں, ماؤں سے مراد ماں دادی نانی. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے ماموں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ. یہ سارے رشتے اللہ بالکل تفصیل سے بیان کر رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں. انگریز پڑھے گا بولے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کیا ضرورت ہے بتانے کی, جس سے جو تمہارا ریلیٹو ہے, اللہ یوں ہی بول دیتا سیدھا سیدھا, جو تمہارے ریلیٹو ہیں ان کے گھر جا کے کھا سکتے ہو, جو ریلیشن نہیں ہے تو مت کھاؤ. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. انگریز کہے گا بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے اپنے باپ کے گھروں میں, اپنی ماؤں کے گھروں میں, اپنے بھائیوں کے گھروں میں, اپنے بہنوں کے گھروں میں, اپنے پھر وہ ابا کے بھائی کے گھر میں, پھر ابا کی بہن کے گھر میں, پھر اماں کے بھائی کے گھر میں, پھر اماں کی. کیا یہ تم لوگ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے؟ تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے بھائی. وہ اتنی مختصر ہو جاتی ہے, اپنے ریلیٹو کے گھروں میں کھا سکتے ہو جا کے, کافی تھا نا. اور یہ سارے جتنے بھی ابا کے خاندان کے رشتے ہیں, ابا کے بھائی کے گھر میں جس کو عم کہا جاتا ہے, ابا کی بہن کے گھر میں جس کو اماں کہا جاتا ہے عربی میں اماں پھپھی, اور اماں کے بھائی جس کو خال کہا جاتا ہے اخوال اس کی جمع, اور اماں کی بہن جس کو خالہ کہا جاتا ہے خالات اس کی جمع. تو گورا جب یہ آیت پڑھتا ہوگا وہ کہے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کی کیا ضرورت تھی, ابا اور اماں کے رشتے داروں کو انکل اور انٹی کہہ دیا جاتا. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے انکل کے گھر میں کھاؤ یا انٹیوں کے گھر میں کھاؤ جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام کا مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ. اسلام ان رشتوں کو مانتا ہے, یہ الگ الگ ایکسپلین کر رہا ہے ان کو. یہ بڑے قریبی رشتے ہیں, باپ دادا ماں دادی نانی, یہ سارے امہات میں آ گئے. پھر قرآن ترتیب کیسی بیان کر رہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے ابا کا ذکر کیا, پھر اماں کا ذکر کیا. حالانکہ حق کس کا زیادہ ہے؟ اماں کا. ذکر ابا کس کا کر رہا ہے؟ ذکر اللہ کس کا کر رہا ہے؟ ابا کا. کیوں؟ اس کو بھی, یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسلام میں جو ریلیشن ہے نا, ریلیشن جو رشتہ ہے, اس میں باپ کے رشتے کو ماں کے رشتے پہ فوقیت دی گئی ہے. اس اعتبار سے پوری بات سنیں, آدھی نہ سن کے کلپ بنا کے چلا دیں. اس اعتبار سے کہ اطاعت کا جہاں معاملہ ہوگا, فرما برداری کا جہاں معاملہ ہوگا, تو دونوں کا حکم جب ٹکرائے گا تو باپ کے حکم کو ماں کے حکم پہ ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا تیسرے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا چوتھے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہارا باپ. تو ابا کو کون سے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے؟ وہاں چوتھے نمبر پہ, یہاں پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے. جب رشتوں کو قرآن بیان کر رہے تو ابا پہلے اماں بعد میں, پھر ابا کے رشتہ دار پہلے. اللہ میاں نے 4 رشتوں کا ذکر کیا, ابا کے بہن بھائی اور اماں کے بہن بھائی. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. ابا کے بھائی,
ابا کی بہن، اما کے بھائی، اما کی بہن، 4 ہو گئے نا. تو ان چاروں میں اللہ ابا کے ریلیٹیوز کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، اما کے بعد میں. پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو بعد میں، اما کے بھائی کو پہلے، اما کی بہن کو بعد میں. اس کا مطلب اسلام لیڈیز فرسٹ کا قائل اس معنی میں جس معنی میں آج لوگ ہیں. رحم کے معاملے میں تو لیڈیز فرسٹ ہیں. جہاں اخلاق اور رحم کی بات آئے گی تو پھر عورت کو، کیونکہ وہ کمزور ہے. جہاں اطاعت کی بات آئے گی، درجہ بندی کی بات آئے گی. آپ فائلیں جب رکھیں گے، اور بھائی آفس میں جب فائلیں رکھی جاتی ہے نا تو بڑی ترتیب سے لگاؤ ان کو. تو ترتیب میں مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کچھ فائلیں ضروری نہیں ہیں، لیکن سر کو چونکہ کام ابھی فوراً نمٹانا ہے تو یار یہ فائل ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کو اوپر رکھ، کیونکہ میں ابھی آ کے اسی پہ کام کروں گا. کیا خیال ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو پھر ضروری فائل اوپر. درجہ نا، یہ بحریہ ٹاؤن والی ہے بھائی، اس کو سب سے اوپر رکھ. یہ پٹیل پڑا والی سائڈ پہ لگا دے. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟